یہودی دنیا کی سب سے ذہین ترین قوم کیسے بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جن میں بنی قریظہ شامل ہیں، اور بنی نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ در بدر پھرتے یہودی جو سالوں تک دوسروں کی غلامی میں رہے، آخر کیسے اتنے طاقتور ہو گئے کہ آج دنیا کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں؟ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں اپنے لیے الگ وطن کی بھیک مانگتے ہوئے یہ یہودی، جنہیں تب یورپ سے نکال دیا گیا تھا، آخر کیسے وہ اسے اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں؟ کوئی تو ایسی وجہ ہے، کوئی تو ایسا راز ہے جو یہ چھوٹے سے ملک میں رہتے ہوئے پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت سے ایسے حیران کن حقائق ہیں جنہیں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ یہودی اس وقت بزنس، انجینئرنگ، سائنس اور ریسرچ میں بہت آگے ہیں۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 55% ملٹی نیشنل کمپنیز یہودی چلا رہے ہیں۔ یہودیوں کا آئی کیو لیول سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہائی آئی کیو لیول انہیں وراثت میں نہیں ملا، بلکہ انہوں نے ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ڈیولپ کیا ہے۔ یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی ہیں جتنی ہم انسانوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے اصول اپنائے ہوئے ہیں جو ایز اے مسلم ہمیں اپنانے چاہیے، کیونکہ یہ سب اصول ہماری شریعت کا حصہ ہیں، لیکن افسوس ہم مسلمان ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی ذہانت کے اوپر ڈاکٹر اسٹیفن کارل لیون نے ایک ریسرچ کی، جس سے پتہ چلا کہ یہودیوں نے اپنے اندر کچھ ایسی عادات ڈیولپ کی ہوئی ہیں جو انہیں پوری دنیا سے ممتاز بنا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن نے اپنی ریسرچ تقریباً 8 سال کے عرصے میں مکمل کی۔ اس عرصے میں انہوں نے یہودیوں کے کھانے سے لے کر ان کی ثقافت، ان کا مذہب اور ان کی پریگننسی کے ابتدائی مراحل کا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل میں جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ ریاضی کے سوالات حل کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کے ہاتھوں میں ہر وقت ریاضی کی کتاب موجود ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھتی ہیں۔ وہ دودھ کے ساتھ بادام، کھجور کھانا پسند کرتی ہیں۔ پہر کے کھانے میں وہ مچھلی اور ڈرائی نٹس کا سیلڈ یوز کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مچھلی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کارڈ لیور آئل لیتی ہیں۔ یہودی عورتیں اور مرد بھی ہمیشہ کھانے سے پہلے پھل کھاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اپنا بنیادی کھانا پہلے کھاتے ہیں، مثلاً روٹی یا چاول، پھر پھل کھاتے ہیں تو اس سے نیند آنے لگتی ہے، اور آپ اسکول میں بھی جو سبق سیکھتے ہیں وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بھی بہت دھیان رکھتی ہیں۔ انہیں بادام کے ساتھ پھل اور لیور آئل ضرور دیتی ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو 3 زبانیں ضرور سکھاتے ہیں، جس میں عبرانی، عربی اور انگریزی شامل ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو گریڈ 1 سے لے کر 6 تک بزنس، ریاضی پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سائنس کے مضامین ان کی پہلی ترجیح ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن نے جب یہودی بچے کا مقابلہ کیلیفورنیا کے بچوں کے ساتھ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہودی بچوں کا آئی کیو لیول کیلیفورنیا کے بچوں سے 6 سال آگے کا ہے۔ یہودی اپنے بچوں کو تیر اندازی، شوٹنگ اور دوڑ جیسے ایتھلیٹکس میں شامل کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ تیر اندازی اور شوٹنگ دماغ کو تیز کرتی ہے اور دماغ کو فیصلہ کرنے میں اور فوکس کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہائی اسکول میں طلباء کو سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں۔ ہر طرح کے پروجیکٹس میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز کے آخری سال میں بزنس کرنے والے طلباء کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے
اور عملی طور پر وہ صرف اس صورت میں پاس ہو سکتے ہیں جب تک وہ گروپ $1 ملین کا نفع نہ کما لے، انہیں یونیورسٹی کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس وقت نصف کاروبار کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو جدید ترین لیوز ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی یونیورسٹیوں میں فیکلٹی آف بزنس اینڈ فیشن ڈیزائن کرتی ہیں۔ نیو یارک میں یہودیوں کے پاس ایک تجارتی مرکز موجود ہے جو صرف یہودیوں کے لیے کیٹرنگ کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی فائدہ مند آئیڈیا ہے تو یہ کمپنی انہیں بلا سود قرض دیتی ہے اور کاروبار کی ترقی کو یقینی بناتی ہے۔ اسی کی وجہ سے اسٹاربکس، ڈیل کمپیوٹر، کوکا کولا، DKNY، اوریکل، لیوس، ڈنکن ڈونٹ اور دیگر سینکڑوں کاروبار انہی کی سرپرستی میں ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ تمباکو نوشی ہمیشہ بے وقوف لوگ ہی کرتے ہیں اور ایسے لوگ بے وقوف نسل ہی پیدا کرتی ہے۔ اسرائیل میں تمباکو نوشی پر سرے سے پابندی ہی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سٹیفن نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ یہودی جب بھی اپنی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنا سر ہلاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے اور زیادہ آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ آپ اپنا سر جھکائیں، اور ہم لوگ مسلمان اپنی نماز، اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، اور آج کل کے مسلمان نماز تو بھول ہی بیٹھے ہیں۔ آپ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں چند گنتی کے لوگ ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو بھول جائیں گے تو اس سے نہ صرف ہماری آخرت خراب ہوگی بلکہ دنیا میں بھی ہم پس پشت ڈال دیے جائیں گے۔